بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس بات میں کہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو۔ اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں اور شان نزول سمجھ لینا ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اور شریعت اور اسلام کے آنے سے پہلے مکہ والوں نے سارے معاملات کے اندر اپنی طرف سے خرافات شامل کر لی تھیں۔ اسلام نے آ کر ان میں سے کچھ کو سرے سے ختم کیا اور کچھ کے اندر اصلاحات کی۔ مثال کے طور پر مکہ والے شراب کے عادی تھے، جوا اور قمار کے عادی تھے، مردار اور خون کھا اور پی لیتے تھے، تو ان چیزوں سے شریعت نے آ کر منع کر دیا۔ اسی طرح نکاح اور طلاق کے معاملات ہیں، ان میں بہت ساری خرافات شامل کر لی تھیں، اپنی طرف سے بہت سارے معاملات ایسے شامل کر لیے تھے جو کسی طور پر بھی مناسب نہیں تھے۔ تو شریعت نے آ کر نکاح اور طلاق کو تو برقرار رکھا، البتہ ان میں اصلاحات کی، جو بذات خود ایک تفصیل طلب موضوع ہے۔ انشاءاللہ العزیز اپنے مقام پر اس پہ بات عرض کی جائے گی۔ اسی طرح خرید و فروخت کے معاملات میں بھی انہوں نے بہت زیادہ من گڑت چیزیں داخل کر لی تھیں۔ فقہ کی کتابوں میں، احادیث میں خرید و فروخت کی ایسی ایسی صورتیں جو اس وقت رائج تھی درج ہیں کہ جب ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو شریعت نے آ کر خرید و فروخت کے تجارت کے نظام کو تو برقرار رکھا، لیکن اس کے اندر اصلاحات کی۔ اسی طرح معاملہ عبادات کا تھا، اور عبادات میں خاص طور پر یہاں پہ حج کا تذکرہ چل رہا ہے، تو حج کے اندر بھی بہت ساری غلط چیزیں انہوں نے شامل کر لی تھیں۔ مثال کے طور پر بیت اللہ کا طواف کپڑوں میں نہیں کرتے تھے، اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں انہی کپڑوں میں بیت اللہ کا طواف کرنا بے ادبی ہے۔ تو انسان کی عقل ناقص ہے، جب انسان اپنی عقل سے سوچتا ہے تو بہت ساری ٹھوکریں کھاتا ہے۔ اس لیے شریعت عقل سے بالاتر چیز کا نام ہے، اس کے احکام کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اور مشرکین مکہ حج کو ایک عبادت سمجھنے کی بجائے اس کو ایک تجارتی منڈی کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ چنانچہ مینا کے میدان میں بڑے بڑے بازار لگتے تھے، وہ نہ صرف یہ کہ تجارتی بازار ہوتے تھے بلکہ تجارت کو فروغ دینے کے اسباب وہاں پر مہیا تھے، جس کو آج کل نمائش کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تجارتی نمائش کی منڈی لگاتے تھے اور اپنی اپنی چیزوں کی تشہیر کرتے تھے تاکہ خریدار زیادہ سے زیادہ پیدا ہوں۔ تو شریعت نے آ کر اس نظام کو بھی ختم کر دیا کہ مینا ایک مقدس جگہ ہے جہاں پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، وہاں پر یہ تجارتی کاروباری کام نہیں ہونے چاہیے۔ تو جب یہ حکم نازل ہوا تو صحابہ اکرام کے ذہنوں میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ہم حج پر جب جاتے ہیں، اگر وہاں پر کوئی تجارت کر لیں، کوئی خرید و فروخت کر لیں، کوئی ضرورت کی چیز بیچ لیں یا خرید لیں، کوئی نفع کما لیں، یا کوئی بندہ مزدوری کر لے، تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے۔ اس سے متعلق کئی ساری احادیث ہیں، میں ان میں سے صرف ایک کا تذکرہ کروں گا۔ ابو امامہ تیمی رحمہ اللہ تعالی نے
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا اور ان سے پوچھا کہ ہمارے پاس کرائے کے اونٹ ہوتے ہیں، حاجی ہم سے کرائے پر اونٹ لیتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمیں ان کے ساتھ جانا پڑتا ہے، اور یہ اونٹ کرائے پر لینے دینے کا کام تقریباً آج سے 100 سال پہلے تک ہوتا رہا ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کے حج کے سفر جب پڑھتے ہیں اور ان سے متعلق کتابوں میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر اونٹوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ اونٹ کرائے پر لیے جاتے تھے، ان پر مینا میں جانا، عرفات میں جانا، مزدلفہ میں جانا، پھر مدینہ منورہ جانا، وہاں سے واپس آنا، یہ سارے کام اونٹوں پر کیے جاتے تھے، اور یہ کرائے پر لینے دینے کا سلسلہ صدیوں چلتا رہا ہے۔ تو چنانچہ ابو امامہ نے بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ہم اونٹ کرائے پر دیتے ہیں اور پھر ہم بھی ساتھ جاتے ہیں، ظاہر ہے ساتھ جانا ہی ہوتا ہے اپنے اونٹوں کی دیکھ بھال کے لیے، سنبھالنے کے لیے، پھر کرایہ بھی وصول کرنا، پھر ان اونٹوں کو واپس لینا تو واپس اپنے ٹھکانے پر لے کے آنا، یہ سارے کام ہمیں کرنا ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہم چونکہ جانا ہی ہوتا ہے تو احرام بھی باندھ لیتے ہیں، حج بھی ادا کر لیتے ہیں۔ آیا ہمارا حج ہو جاتا ہے یا ہمارا حج نہیں ہوتا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھانے کی غرض سے اور اس غرض سے کہ بات اچھی طرح سے ان کے ذہنوں میں بیٹھ جائے، ان سے پوچھا کیا تم بیت اللہ کا طواف نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ کرتے ہیں۔ تو پھر پوچھا کیا تم عرفات میں نہیں جاتے؟ انہوں نے کہا جاتے ہیں۔ شیاطین کو کنکریاں نہیں مارتے؟ مارتے ہیں۔ تو یہ سارے کام تو کرتے ہیں۔ تو پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بعینی ہی یہی سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا گیا تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم چھوٹی موٹی تجارت بھی کر لیتے ہیں اور اسی طرح بسا اوقات کوئی مزدوری بھی کر لیتے ہیں، تو کیا ہمارا حج ہو جاتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تو اس کے بعد جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر یہ جملہ نازل کیا اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس بات میں کہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کر لو۔ آیت کی الفاظ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اگر نیت حج کی ہے، نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے، تو پھر چنانچہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کو بلایا اور بلا کر کہا کہ تم حج کرنے والے ہو، تمہارا حج قبول ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر آیت کے الفاظ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر نیت حج کی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی ہے، تو پھر چھوٹی موٹی تجارت اگر آتے جاتے کر لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں البتہ نیت تجارت ہی کی کر لی جائے اور مقصود نفع ہی کمانا ہو جائے تو پھر درست نہیں ہے، پھر ٹھیک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر ہے کہ ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو، جو کچھ تمہیں نفع ملے اس کو پروردگار کا فضل سمجھو اور اس کو مقصود بنا کر سفر ہی کو اس کی نظر نہ کر دو۔ اور اسی طرح فرمایا لیس علیکم جناح، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اگر تم تجارت کر لو، مزدوری کر لو کسی ضرورت کی وجہ سے، تو اخراجات کم ہیں اس وجہ سے کوئی کام کر لو، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کر لیں تو گناہ نہیں ہے، لیکن کرنا ہی کوئی ضروری ہو ایسی بات بھی نہیں ہے۔ حتی الامکان جہاں تک ممکن ہو سکے سفر کو خالص حج ہی کا سفر رکھیں، اس میں کوئی اور کام نہ کریں، لیکن اگر کر لیا جائے تو بہرحال یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو ترغیبی الفاظ نہیں ہیں، صرف یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم تجارت کر لو یا تم کوئی خرید و فروخت کر لو اور یا تم وہاں پر کوئی مزدوری کر لو، کوئی نفع کما لو تو تمہیں گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہ الفاظ اس بات کی طرف دال ہیں
کہ حج کو کوشش کرنی چاہیے کہ عبادت رکھیں اور خالص رکھیں، اور کوئی اس کے اندر اور نیت شامل نہ ہو، لیکن ضمن میں اگر کوئی کام ہو جائے تو بہرحال اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔